بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اسرائیلی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ اسرائیلی فوج کے غزہ کی پٹی میں لڑائی کے دوران مزید متعدد فوجی مارے گئے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں ایک اسرائیلی وزیر کا بیٹا اور ایک اس کا بھتیجا بھی شامل ہے۔ اسرائیلی فوج نے بھی غزہ کی پٹی میں اپنے 5 فوجیوں کی ہلاکت کا اعتراف کیا ہے، جس سے پٹی میں زمینی کارروائیوں کے آغاز سے اب تک فوج کی ہلاکتوں کی کل تعداد 97 ہو چکی ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے وضاحت کی ہے کہ نئے ہلاک ہونے والوں میں اسرائیلی فوج کے سابق چیف آف سٹاف اور موجودہ جنگی کونسل کے وزیر گیڈی آئزن کوٹ کا بھتیجا بھی شامل ہے۔ چند روز پہلے اس کا ایک بیٹا بھی غزہ جنگ میں ہلاک ہو چکا ہے۔ دوسری جانب القسام برگیڈز کا کہنا ہے کہ اس کے جنگجوؤں نے الزیتون محلے میں ایک عمارت کو دھماکے سے اڑا دیا جس میں اسرائیلی فوجی چھپے ہوئے تھے۔ اس حملے میں متعدد اسرائیلی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ کی پٹی میں وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ 7 اکتوبر سے پٹی پر اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 17,700 ہو گئی ہے، جبکہ 48,780 دیگر زخمی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 210 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور 2300 زخمی ہسپتالوں میں لائے گئے ہیں، جبکہ متاثرین کی بڑی تعداد ملبے کے نیچے اور سڑکوں پر دبی ہوئی ہے۔ ایک تحقیق میں غزہ میں شہریوں کی اموات کو غیر معمولی قرار دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ غزہ میں اندھا دھند بمباری سے 61% شہادتیں عام شہریوں کی ہیں۔ یہ تناسب دنیا بھر میں ہونے والے تمام تنازعات میں ہونے والی اموات کی اوسط سے شرح سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اس تحقیق میں انکشاف کیا گیا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے 2012 سے 2023 کے عرصے کے دوران کیے جانے والے پچھلے حملوں میں شہریوں کی شہادتوں کی شرح 40% سے زیادہ نہیں تھی۔ موجودہ سال کے شروع میں ہونے والی بمباری کے مہمات کے دوران کم ہو کر 33% رہ گئی تھی۔ تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ غزہ کی پٹی پر اسرائیل کی جانب سے شروع کی گئی فضائی بمباری کی مہم حالیہ برسوں میں شہریوں کی شہادتوں کے لحاظ سے سب سے زیادہ مہلک اور خطرناک ہے۔ ماہرین اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ بڑے پیمانے پر شہریوں کی اموات اسرائیل کی سلامتی میں مدد نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کی بنیادیں اسے کمزور کر دیتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ شہری اموات میں اضافہ امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کے لیے کام کو مزید مشکل بنا دے گی، جس نے انسانی بنیادوں پر امداد شروع کرنے میں اہم کردار ادا کیا اور یرغمالیوں کو آزاد کروانے پر توجہ مرکوز کی، لیکن اسے اسرائیل اور اس کی حمایت پر عالمی تنقید کا بھی سامنا ہے۔ اسرائیلی فوج جنوبی غزہ میں اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے شدید بمباری کر رہی ہے، جبکہ غزہ کے لاکھوں لوگ خود کو پرتشدد لڑائیوں سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عالمی تنظیموں کا کہنا ہے کہ غزہ اب عام شہریوں کے لیے دنیا کی سب سے خطرناک جگہ ہے، اس میں کوئی محفوظ جگہ نہیں ہے۔ غزہ میں خوراک کی شدید قلت ہے، غزہ میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہزاروں مایوس اور بھوکے مارے لوگ امداد کی تقسیم کے مراکز میں جمع ہیں، مگر انہیں امداد نہیں پہنچ رہی۔ اسرائیلی فوج نے آج بھی فلسطین کے علاقے غزہ کی پٹی کے شمال، جنوب اور وسطی علاقوں میں وحشیانہ بمباری کا سلسلہ جاری رکھا۔ تباہ کن بمباری میں مزید 10 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ پر پرتشدد بمباری کے مناظر اور پٹی میں جنگ کے 64ویں دن دھوئیں کے بادل اٹھتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ان حملوں میں خان یونس اور رافیہ کے درمیان سڑک کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی طیاروں کی طرف سے آج خان یونس میں ایک گھر کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں 10 افراد شہید ہو گئے اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ اسرائیل نے اپنی طرف سے غزہ میں حماس پر اپنے حملوں میں دباؤ کو تیز کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ یہ دباؤ دوستو ایک ایسے وقت میں ڈالا جا رہا ہے جب دوسری طرف امریکہ نے گزشتہ روز غزہ میں جنگ بندی کے لیے پیش کی گئی قرارداد کو ویٹو کر دیا تھا۔
دوسری طرف القسام بریگیڈ نے کہا ہے کہ اس کے ارکان نے ایک اسکول کو بوبی ٹریپ دھماکے سے اڑانے میں کامیابی حاصل کی ہے جہاں صہیونی فوج کی بڑی تعداد جمع تھی۔ اسرائیلی فوج کے نقصانات کی تعداد ابھی دوستوں واضح نہیں ہو سکی۔ بین الاقوامی امدادی تنظیموں نے سلامتی کونسل میں جنگ بندی کے اقدام کی ناکامی پر سخت تنقید کی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ ناکام بنائے گئے مسودہ قرارداد سے شہریوں کو سانس لینے کا موقع ملتا، مگر امریکہ نے غزہ کے محصورین کے لیے سکون کا سانس لینے کا موقع ضائع کر دیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا کہنا ہے کہ وہ غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کا مطالبہ کرنے میں سلامتی کونسل کی ناکامی پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور ان تقسیموں کی مذمت کرتے ہیں جنہوں نے عالمی ادارے کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کونسل تقسیم کی وجہ سے مفلوج ہے، جو 7 اکتوبر کو شروع ہونے والے اسرائیل حماس جنگ کے حل کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کرنے والی قرارداد کو امریکی ویٹو سے روکنے کے 2 دن بعد انہوں نے کہا کہ تنازع پر تاخیر سے رد عمل کی وجہ سے ادارے کے اختیار اور ساکھ کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ سیکرٹری جنرل کا مزید کہنا تھا کہ افسوس کی بات ہے کہ سلامتی کونسل ایسا کرنے میں ناکام رہی۔ میں وعدہ کر سکتا ہوں کہ میں ہار نہیں مانوں گا۔ سیکرٹری جنرل نے اقوام متحدہ کے چارٹر کے شاد و نادر ہی استعمال ہونے والے آرٹیکل 99 کو کونسل کی توجہ دلانے کے لیے استعمال کیا۔ کوئی بھی ایسا معاملہ جس سے ان کی رائے میں بین الاقوامی امن اور سلامتی کو خطرہ ہو، اس سے پہلے دوستوں کئی دہائیوں میں اقوام متحدہ کے کسی سربراہ نے اس قانون یا آرٹیکل کا اطلاق نہیں کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ صورتحال تیزی سے بگڑ کر تباہی کی طرف جا رہی ہے، جس کے ممکنہ طور پر پورے فلسطینیوں اور خطے میں امن اور سلامتی کے لیے ناقابل واپسی اثرات مرتب ہوں گے۔ اسرائیلی فوج کے سربراہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں تیسرے مہینے میں جنگ داخل ہو چکی ہے۔ اسرائیلی جنگ کو اپنے اہداف حاصل کرنے کے لیے جنگ میں مزید شدت اور تیزی لانا ہوگی تاکہ دشمن دباؤ بڑھایا جا سکے۔ وہ یروشلم میں مغربی دیوار کے نزدیک اپنے فوجیوں سے خطاب کر رہے تھے۔ اسرائیلی فوجی سربراہ کا یہ خطاب دوستوں ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب امریکہ نے سلامتی کونسل میں جنگ بندی کی قرارداد کو ویٹو کر دیا ہے اور اسرائیل کے لیے مزید اسلحہ سپلائی کی کوششوں میں مصروف ہے۔ فلسطینیوں نے امریکہ کے جنگ بندی کو ویٹو کرنے کو فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیلی جنگی جرائم میں امریکہ کا شریک ہونا قرار دیا ہے، جبکہ ترکی نے کہا ہے کہ امریکہ نے ویٹو کر کے اپنے آپ کو دنیا میں تنہا ثابت کر دیا ہے۔ تاہم اس پر اسرائیلی حکومت میں خوشی ظاہر کی جا رہی ہے۔ اسرائیلی فوج کے سربراہ کا مزید کہنا تھا کہ اس بات کی نشانیاں مل رہی ہیں کہ حماس کا نیٹ ورک ٹوٹ رہا ہے، اس لیے ہمیں ایسے موقع پر اپنی جنگ کو مزید دباؤ بڑھانے کے لیے تیز کرنا ہوگا، سخت کرنا ہوگا۔ اس کا مزید کہنا تھا کہ حماس پر اپنا دباؤ بڑھانا ہوگا کیونکہ ہم ان کو ہتھیار ڈالتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ان کا نظم بکھرتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ صبح سویرے طلوع فجر سے پہلے اچانک اسرائیل میں کہرام مچا کہ حماس کے مجاہدین نے حملہ کر دیا ہے۔ یہ حملہ اتنا اچانک اور اتنا زورآور تھا کہ اسرائیلی فوج کے اعلیٰ حکام، انٹیلی جنس ایجنسیوں کے ذمہ داران اور اسرائیلی حکمران چکرا کر رہ گئے۔ حماس کی القسام بریگیڈ نے منفرد انداز میں یہ کارروائی کر کے پوری دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ جواب میں اسرائیل نے بھی کارروائی کی، غزہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی کوشش کی، تمام تاریخی عمارتیں تباہ کر دیں، لائبریریز، میوزیم، ہاسپٹل اور سکولوں کو بھی نشانہ بنا ڈالا، اور یہ حملے ہنوز جاری ہیں۔ اسرائیلی نے اپنی جارحیت میں جنگی جرائم کا ارتکاب کیا، جنگی قوانین کو پامال کر کے رکھ دیا۔ پوری دنیا اسرائیل کی اس جارحیت کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ پوری دنیا میں حتیٰ کہ یورپ میں بھی مظاہرے کیے جا رہے ہیں اور غیرت مند انسان اسرائیلی جارحیت کی مذمت کر رہا ہے۔
دوستو، حماس نے اچانک حملہ اس لیے کیا کیونکہ اسرائیل نے حماس، ایران، حزب اللہ اور یمن پر حملے کا منصوبہ تیار کر رکھا تھا۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ حملے 8 نومبر کو صبح 3 بجے شروع ہونا تھے اور بیک وقت چاروں محاذوں کو نشانہ بنایا جانا تھا۔ ایران کی انٹیلی جنس ایجنسیوں کو اسرائیل کی اس پلاننگ کی بھنک پڑ گئی اور ایران نے دیگر ممالک کی ایجنسیوں کے ساتھ انٹیلی جنس شیئرنگ کر کے اسرائیل کے حملے کی منصوبہ بندی کو ملیہ میٹ کر کے رکھ دیا۔ یوں حماس کو فوری حملے کی ہدایات ملی اور القسام بریگیڈ نے وہ کر دکھایا جس کا دنیا نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اسرائیل حماس کو اس لیے نشانہ بنانا چاہتا تھا کیونکہ غزہ میں تیل اور گیس کا بہت بڑا ذخیرہ زیر زمین موجود ہے۔ یہ تیل اور گیس اتنی زیادہ ہے کہ مغرب اگر اربوں سے تیل اور گیس نہ بھی خریدے تو صرف اس غزہ کے ذخیرے سے ہی اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ اس لیے اسرائیل نے امریکہ اور برطانیہ کے تعاون سے یہ پلان تشکیل دیا تھا کہ حماس پر حملہ کر کے غزہ پر قبضہ کر لیا جائے، اور یوں تیل اور گیس کے ذخیرے پر قبضہ کرنا اس مکروہ منصوبے کا حصہ تھا۔ اب اسرائیل اعتراف کر رہا ہے کہ 425 سے زائد اسرائیلی فوجی ہلاک اور ہزاروں کی تعداد میں زخمی ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جنگی ساز و سامان کی تباہی الگ ہے، جس میں اسرائیل کے درجنوں ٹینکس تباہ ہو چکے ہیں۔ اسرائیل نے اس حوالے سے ایک اور کمینگی کا مظاہرہ کیا، وہ یہ کہ فلسطینی عوام کو پیشکش کی کہ جو غزہ سے نکلنا چاہتے ہیں وہ ہجرت کر کے خان یونس یا جنوبی غزہ چلے جائیں، ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جب فلسطین کے نہتے عوام اپنے بچوں کے ہمراہ خان یونس اور جنوبی غزہ گئے تو انہوں نے بمباری کا نشانہ بنا دیا۔ اب امریکہ اور برطانیہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں اور یہ واضح ہو چکا ہے کہ اسرائیل تنہا نہیں بلکہ امریکہ اور برطانیہ کی مدد سے ہی اس جارحیت کا ارتکاب کر رہا ہے۔ سلامتی کونسل میں اسرائیلی جنگ بندی کے لیے UAE کی قرارداد کو امریکہ نے ویٹو کر دیا، جس سے اس کا مکروہ چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ اس کے علاوہ چائنا نے سی پیک کے حوالے سے اپنی پالیسی تبدیل کر لی ہے۔ چائنا نے سی پیک کا روٹ تبدیل کر دیا ہے۔ عمران خان کے دور حکومت میں سی پیک پر کام روک دیا گیا تھا، جس کے باعث چائنا کو اس حوالے سے کافی پریشانی بھی ہوئی تھی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ پاکستان امریکی دباؤ میں آ کر اس معاہدے سے مکر جائے گا۔ اب چائنا نے خنجراب کا روٹ تبدیل کر کے واخان کے راستے سی پیک کو افغانستان منتقل کر دیا ہے۔ افغانستان میں لیتھیم کے ذخائر بھی ہیں۔ چائنا کی نظر ہے یہی وجہ ہے کہ چائنا وہ پہلا ملک ہے جس نے افغانستان کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کر لیے ہیں اور کابل میں اپنا سفارت خانہ بھی کھول لیا ہے۔ اب یہ سی پیک کا روٹ افغانستان سے ایران اور سوویت یونین کے سابق ریاستوں سے گزرتا ہوا یورپ جائے گا۔ اس روٹ میں فلسطین اور سعودی عرب کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اسرائیل کو اس کا بھی دکھ ہے کہ فلسطین اگر اس روٹ کو ٹچ کرتا ہے تو اس سے فلسطین کی معیشت میں بہتری آ سکتی ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حماس جہاں خطے کو امریکی تسلط سے بچانے کی جنگ لڑ رہا ہے، وہیں یہ سی پیک کا دفاع بھی کر رہا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ جنگ پاکستان سمیت خطے کے ممالک کے دفاع کی جنگ ہے۔ ہمیں حماس کی اس جنگ میں حمایت کرنی چاہیے، نہ کہ امریکی دباؤ میں ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو موت کی وادی میں دھکیل کر یہ سمجھ لیں کہ یہ محفوظ رہیں گے۔ انڈیا کے وزیر خارجہ نے فلسطین اتھارٹی کے وزیر اعظم سے بات کی ہے اور فلسطین کی حمایت میں اپنے ملک کے موقف پر زور دیا ہے۔ ہندوستانی وزیر خارجہ نے ایکس سوشل نیٹ ورک پر پوسٹ کیا اور لکھا کہ آج شام میں نے فلسطینی وزیر اعظم محمد اشتیاق کے ساتھ بات چیت کی ہے۔ انہوں نے غزہ کی صورتحال اور مغربی کنارے کی صورتحال دونوں پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا۔ میں نے فلسطین کے بارے میں ہندوستان کے درینہ موقف کا اعادہ کیا اور ہم نے آپس میں رابطہ برقرار رکھنے پر بھی اتفاق کیا اور کہا کہ ہندوستان ہمیشہ ایک آزاد، خود مختار اور مستحکم فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے براہ راست مذاکرات کی بحالی کی حمایت کرتا ہے۔
جو محفوظ اور تسلیم شدہ سرحدوں کے دائرہ کار میں موجود ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان نے اپنے اس موقف میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے۔ بھارت نے مقبوضہ اور جموں کشمیر پر اپنا جابرانہ قبضہ جاری رکھا ہوا ہے اور کشمیریوں کے سیاسی حقوق سلب کر رکھے ہیں۔ انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر جاری کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 10 دسمبر 1948 کو انسانی حقوق کا عالمی اعلامیہ بے شک ایک سنگ میل تھا، لیکن کشمیریوں کے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں مسلسل جاری ہیں۔ بھارتی فورسز گزشتہ 7 دہائیوں سے مقبوضہ علاقوں میں انسانی حقوق کے عالمی اعلامیہ کی دھجیاں اڑا رہی ہیں اور حق خود ارادیت کا مطالبہ کرنے پر امن اور آزادی سے محبت کرنے والے ہر عمر اور ہر جنس کے کشمیری کو ظالمانہ طریقے سے اور گرفتار کر کے ہراساں، تشدد اور تذلیل کا نشانہ بنا رہی ہے۔ فورسز اپنے ظلم اور بربریت کی کارروائیوں کے دوران جنوری 1999 سے اب تک 96,280 کشمیریوں کو شہید کر چکی ہے، جن میں سے 7,322 کو دوران حراست اور جعلی مقابلوں میں شہید کیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان شہادتوں سے 22,970 خواتین بیوہ اور 1,07,941 بچے یتیم ہوئے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ بھارتی فوجیوں، پیرا ملٹری فورسز اور پولیس اہلکاروں نے 11,260 خواتین کے بے حرمتی کی اور 1,05,9 رہائشی مکانات، دکانوں اور دیگر عمارتوں کو مکمل طور پر تباہ کیا یا ان کو نقصان پہنچایا۔ فورسز نے اس عرصے کے دوران 8,000 سے زائد کشمیریوں کو دوران حراست لاپتہ کیا۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ 5 اگست 2019 کو بی جے پی کی ہندو تبا حکومت کی جانب سے جموں اور کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے بعد سے مقبوضہ علاقے میں 846 کشمیریوں کو شہید کیا گیا، جن میں سے 17 خواتین بھی شامل تھیں۔ ایک اہم انکشاف ہوا ہے کہ دمے، ڈپریشن اور شوگر کی عام ادویات اگرچہ اپنا اثر تو کرتی ہیں، لیکن طویل مدتی اثر میں یہ آنتوں کے بیکٹیریا میں جمع ہوتی رہتی ہیں اور آگے چل کر کئی ادویات کے اثر کو کم کر دیتی ہیں یا کر رہی ہیں۔ کیونکہ ادویات کے جمع ہونے سے بیکٹیریا غیر معمولی طور پر تبدیل ہو رہے ہیں۔ سائنسی میگزین نیچر میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق بعض بیکٹیریا کیمیائی طور پر بعض ادویات کو بدل سکتے ہیں، جسے بائیو ٹرانسفارمیشن کا عمل کہتے ہیں۔ کئی عام ادویات دھیرے دھیرے سے بیکٹیریا میں جاتی رہتی ہیں اور نہ صرف انہیں اندر سے بدلتی ہیں بلکہ ان کے افعال بھی بدل دیتی ہیں۔ اب خیال یہ ہے کہ بیکٹیریا کے بدلنے سے براہ راست نئی دواؤں پر اثر پڑ سکتا ہے اور جس سے دوا کے مضر اثرات بڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے معدے، آنت اور نظام ہاضمہ میں سینکڑوں ہزاروں اقسام کے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جو نہ صرف صحت بلکہ امراض میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہر انسان میں اس کی ترتیب مختلف ہوتی ہے۔ ان کے بگڑنے سے موٹاپا، امنیاتی نظام اور دماغی امراض بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ براؤن چربی انسانی صحت کے لیے واقعی مفید ہوتی ہے۔ یہ بات 50,000 سے زائد افراد کے مطالعے کے بعد سامنے آئی ہے۔ ریسرچ جرنل نیچر میڈیسن کے تازہ شمارے کی رپورٹ کے مطابق اب تک جانوروں میں براؤن چربی کی افادیت ثابت ہو چکی تھی، لیکن انسانوں میں اس حوالے سے کوئی واضح تحقیق موجود نہیں تھی۔ سفید چربی یا فیٹ کے برعکس براؤن چربی کے خلیوں میں فولاد سے بھرپور مائٹوکونڈریا کی تعداد خاصی زیادہ ہوتی ہے، جو خاص طور پر سرد موسم میں غذائی توانائی استعمال کرتے ہوئے حرارت پیدا کرتے ہیں اور اس طرح جسم کے ٹھنڈا ہونے کے خلاف مزاحمت کی وجہ بنتے ہیں۔ فولاد سے بھرپور مائٹوکونڈریا کی زیادہ تعداد کی ہی وجہ سے اس چربی کی رنگت میں بھوراپن آ جاتا ہے۔ 2009 میں پہلی بار سائنسدانوں نے بالغ انسانوں میں بھی براؤن چربی دریافت کی تھی، جو عام طور پر گردن اور کندھوں کے گرد موجود ہوتی ہے۔ بھوری یا براؤن چربی سے وزن کم کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ پروفیسر پال کوہن کا کہنا ہے کہ زائد مقدار میں براؤن چربی کی جسم میں موجودگی اگرچہ کسی بیماری سے تو نہیں بچاتی، لیکن اس کے مضر اثرات کو قابو رکھنے میں بہت مددگار ضرور ثابت ہوتی ہے۔
تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی. ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ.